عدالتی احاطوں میں ایک اور خط کی بازگشت ہے۔ اطلاعات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق سمیت 8 ججز کو مشکوک خطوط موصول ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اہلیہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دینے کی خبریں بھی گردش میں ہیں۔ گویا سیاسی حالات میں ابھی بھی دھونس دھمکی اور خوف کے سائے بدستور موجود ہیں۔ اطلاعات موصول ہوئی کہ جج کے سٹاف نے جب خط کھولا تو اس کے اندر پاؤڈر موجود تھا۔ خط کے اندر ڈرانے دھمکانے والا نشان بھی موجود ہے۔ عدالتی عملے کے مطابق ریشم نامی خاتون نے بغیر اپنا ایڈریس لکھے ججز کو خطوط بھیجے۔ بتایا گیا کہ سٹاف نے خط جب کھولا تو اس کے اندر سفوف تھا اور یہ اینتھریکس یعنی کہ بایولوجیکل ویپن کے طور پر اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ خط کھولنے کے بعد سٹاف نے بتایا کہ آنکھوں میں جلن شروع ہو گئی اور یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب عدلیہ میں مداخلت کے معاملے پر پہلے ہی کئی سوالات اٹھ چکے ہیں۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان نے ججز کے لکھے جانے والے خط کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ ججز کے خط کی انکوائری کا آغاز شوکت عزیز صدیقی کے الزامات یا اس سے بھی پہلے سے شروع کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کریں ضرور۔ صحافی نے سوال کیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے جنرل ریٹائرڈ فیض پر الزامات لگائے تھے، اس وقت آپ وزیر اعظم تھے، جس پر بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ جنرل فیض ہو یا کوئی اور تحقیقات ہونی چاہیے۔ ویسے بھی جنرل فیض کی تقرری میں نے نہیں کی تھی، جنرل باجوہ نے ہمیں واضح طور پر کہا تھا کہ اگر چپ نہ بیٹھے تو کیسز بنائے جائیں گے اور سزائیں بھی ملیں گی۔ ناظرین یہ ذہن میں رکھیے کہ جب گجرانوالہ کی تقریر نواز شریف صاحب نے کی تھی اس کے فوری بعد تب کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے دونوں جرنیلوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حقیقت اور یہ فیکٹ کہ میاں نواز شریف ان پر تنقید کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے صحیح ہیں، اور آج دھوس دھمکی کا بھی گلہ کیا جا رہا ہے، انکشاف کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آج ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے عدالت کو ان کی اہلیہ کو دیے جانے والے زہر سے متعلق بھی آگاہ کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت عمران خان کا احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا سے مکالمہ ہوا۔ عمران خان نے یہ دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ میں زہر دیا گیا ہے، مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ بشرا بی بی کی جلد اور زبان پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ عدالت بشرا بی بی کے مکمل میڈیکل چیک اپ اور انکوائری کرانے کا حکم دے، جبکہ بشرا بی بی نے عدالت سے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شب معراج کے روز میرے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے گئے۔ تحقیق سے پتا چلا کہ ہارپک سے 1 ماہ بعد طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، مجھے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے، سینے اور معدے میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اور پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ پہلے شہد میں بھی کچھ ملایا گیا تھا، اب کھانے میں بھی ہارپک ملایا گیا ہے۔ بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ پنجابی کہاوت ہے کہ بندہ بندے نو کھا جاندا ہے، جج اور اداروں کو بندے کھاتے دیکھا تو اس کہاوت کی سمجھ آئی ہے۔ جبکہ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ بشرا بی بی کی سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار مقتدر ہلکے ہوں گے۔ پوائزننگ بی بی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے، اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملک کے طاقتور حلقے ہوں گے۔ آج عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 6 ججز کو سلوٹ کرتا ہوں، انہوں نے ہمت کی، ہمیں ججز پیغام دیتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، پولیس بھی کہتی ہے کہ ہم پر دباؤ ہے، جیل کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت کے سابق جج محمد بشیر دباؤ کی وجہ سے 5 مرتبہ جیل کے ہسپتال پہنچ گئے۔ ناظرین سیاسی حالات میں ایک بدلاؤ یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کو بیشتر مقدمات میں ریلیف بھی ملنے کی توقع ہے۔ توشخانہ کیس میں عمران خان کی سزا فی الحال معطل ہو چکی ہے۔ سائفر کیس میں بھی تحریک انصاف کو عدالت سے اچھی امیدیں وابستہ ہیں۔ مراد سعید اور اعظم سواتی کو سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ حماد اظہر کو 51 مقدمات میں ضمانت، عمران خان اور اسد عمر کو ریلی نکالنے پر درج مقدمے سے بری کیا جا چکا ہے۔ یہ تحریک انصاف کی سیاسی بقا کا ایک پہلو ہے، مگر سیاست کے اس بدلاؤ میں بھی تحریک انصاف کے امتحان ابھی باقی ہیں۔ آج قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پارٹی پوزیشن جاری کر دی ہے، جس کے تحت آزاد ارکان کو سنی اتحاد کونسل کے ارکان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ آزاد ارکان کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حکمران اتحاد کی تعداد 226 طے کر دی گئی ہے، جبکہ اپوزیشن کی تعداد 102 ہے، جبکہ عمر ایوب کا بطور اپوزیشن لیڈر فائنلی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آج ہونے والے سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب دکھائی دی۔ سینٹ کی 19 خالی نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے۔
सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 और मुस्लिम लीग नून ने 6 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। MQM 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही है। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार इसाक डार सेनेट के टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन सेनेट के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। आजाद उम्मीदवार फैसल वाडा भी कामयाब हो चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का ज़ेली इदारा करार दे दिया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर गैर कानूनी लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक मैं समझता हूँ कि रबर स्टैंप है, हुकूमत की एक ज़ेली इदारा है कि हुकूमत की कंट्रोल में है। हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। जब असेंबली नामुकम्मल थी तो फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कैसे हुआ, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कैसे हुए, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी थी। आज के पीके में क्यों कर इलेक्शन आपने रोका है? तहरीक इंसाफ सियासी बका के लिए मजम्मत, मुफाहमत, मुज़ाकरात कौन सा रास्ता इख्तियार करेगी, फिलहाल कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। एक तरफ आम माफी के तस्करे हैं, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को यह भी तवक्को है कि बानी PTI जल्द सलाखों से बाहर होंगे। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ मिलाकर ग्रैंड अलायंस बनाने का भी फैसला कर लिया है। इस ग्रैंड अलायंस में जमात इस्लामी, MWM, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी शामिल होंगे। एक बड़ा अलायंस बना रहे हैं। 5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, अशरफ जही साहब की पार्टी है, अख्तर बेंगल साहब है, MWM है और हम हैं इंशाअल्लाह। तो पूरे मुल्क में अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगे ईद के बाद। और इस वक्त जो मुल्क का हाल है इसके खिलाफ जो है ना मोबिलाइज करेंगे और अवाम को निकालेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये मुल्क चलेगा तो कानून और आइन के मुताबिक चलेगा। आइन और कानून की मारवा किसी चीज को नहीं मानेंगे। तहरीक इंसाफ एक तरफ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है और खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला गंडापुर मखसूस नशिस्तों की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने सियासी बका का कुलिया क्या तय पाया है, जबकि बुशरा बीबी को जहर देने का मामला और मुकदमात में मिलने वाला रिलीफ अपनी जगह निहायत अहमियत का हामिल है।